علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ انڈیا سے۔ تعمیل اوامر میں کامیابی کا یقین۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو۔ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ سورہ نحل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی بات مانی اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گا، تمہارے سب گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہے۔ سورہ العمران۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دیں گے۔ سورہ مریم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا، اس کو نہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا، یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کے بغیر لکھ دیا اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کر حق تلفی کی جائے۔ سورہ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آیت قرآنیہ کی یہ باتیں ہیں، اور اس سے آپ کو صاف ظاہر ہو کہ سب سے پہلے تو آپ ایمان مضبوط کر لیں، اور ایمان مضبوط کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بھی اس کا بدلہ بھرپور ملے گا، دنیا میں بھی۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ ماننے میں کیا ہے اور کرنے میں کیا، مگر ہم لوگ شیطان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور شیطان ہمیں بھگا رہا ہے، شیطانی چکر میں پھنسے ہوئے۔ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ بس اپنے طور پر رونا گڑ گڑانا کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی ایک ہیں، ایسا ہم ہی مجبور ہیں، ہم ہی پریشان حال ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تو بہت محبت کرتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ بشرطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیے، ان کی سنتوں پہ عمل کیجیے، ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، کیا کچھ نہیں کیا امت کے لیے، کتنی پریشانیاں جھیلی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہم امتوں کے لیے، تاکہ ان کی یہی خواہش تھی کہ ہمارے امت، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں۔ تو بھائی میرے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو دنیا میں مقصد کیا ہے آنے کا، اس کو بھی تو آپ غور کریں۔ آپ غور کریں کہ آج سے ہمارے دادا جو تھے وہ نہیں، پردادا جو وہ نہیں، اس کے پہلے والے نہیں، اس کے پہلے والے نہیں، سب لوگ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے۔ آپ بھی نہیں رہیں گے، کتنے دن رہیں گے؟ 60 70 80، زیادہ ہوا تو 100 سال۔ اس کے بعد جو آپ جائیں گے دنیا سے، تو کہاں جائیں گے؟ غیروں کا تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے کہہ دیا گیا فی نار جہنم، چونکہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں، ایمان پہ مرتے نہیں۔ اور ہم ایمان والے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کو مان کر چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے، ان کے حکم کو مان کر زندگی گزاریں گے۔ کیا ہے ان کے حکم میں؟ یہی ہے نا، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور ایک اللہ کو مان کر کے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ذات، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، دکھ تکلیف سب اللہ میں جانے گا۔ مصیبت آئے صبر کر لیجیے، خوشی آئے شکر ادا کر لیجیے۔ اور بھائی کوئی تو چیز ہے، ایسی تو دنیا قائم نہیں ہو گیا۔ ابھی ایسا آسمان کو اٹھا کر نظر دیکھیے، کیا ہے؟
ایک کوئی پلر نہیں، اور وہ ٹکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر دیکھیے تو پھر چاند، سورج، ستارے ایک سے ایک بڑے بڑے سے، اس پر دنیا۔ تو یہ چیز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کیسے، یہ کفر ہے۔ بھائی اللہ کو دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے جو ہے نا اپنی زندگی میں، اپنی عملی زندگی کو جو ہے نا ٹھیک کیجیے۔ اللہ کو ہی دیکھ لیجیے گا، اللہ ہے نہیں تو پھر یہ چل رہا کیسے؟ اس شام ہو رہا، صبح ہو رہا، دن ہو رہا، اجالا ہو رہا، روشنی ہو رہا، اندھیرا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کچھ تو ہے۔ آپ اللہ کو دیکھنا، آپ جو ہوا جو لیتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تازہ تازہ ہوا، تو واہ کیا بات ہے، بہت راحت مل رہی۔ تو وہ ہوا کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ہوا کو نہیں دیکھتے مگر محسوس کر رہے، محسوس کر رہے نا کہ ہوا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، پھول میں خوشبو آ رہی، ہاں کیا بات ہے، تو خوشبو جو آپ لے رہے ہیں، خوشبو کو دیکھ رہے ہیں، آپ خوشبو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں، خدا کو کیسے دیکھ لیجیے؟ خدا کو دیکھنے کے لیے تو آپ کے دل، دماغ، آنکھ بھی ویسی چاہیے نا، تب دیکھیں گے نا خدا کو۔ بہرحال خدا ہے۔ کل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ کل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی ماں۔ یہ ہے خدا۔ خدا کو مان کر زندگی گزاری میرے بھائیو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، ہم گنہگار بندہ ہیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگوں کی حالت کو دیکھتا ہوں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بہت کمانے کے پیچھے، کس طرح کما رہے، کیسے کما رہے ہیں اس کا پتہ ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، رزق دینے کا دے رہا ہے، اور جتنا بھی کما لے ہم وہی دو روٹی کھائیں گے، جتنا بھی کما لے وہی ایک کمرے میں رہیں گے۔ کہاں ہے یہ زمینیں ہماری، یہ محلات ہماری، یہ بلڈنگ ہمارا، یہ میرا بینک ڈپوزٹ، تمہارا ہے کیا؟ کچھ نہیں، سب اللہ کا۔ انا للہ و انا الیہ، کل نفس ذائقہ، جب موت آئے گی چلے جاؤ گے، اور سب یہیں رہے، تمہارا کہاں ہے؟ آنے والی اولادیں اگر تمہارا جائز حلال کمائی ہے تو پھر وہ اولادیں صحیح راستے پہ صحیح خرچ کریں گے، نہیں تو وہ پھر مار پیٹ، جھگڑا تکرار، کورٹ کچہری میں پہنچ جائے، سب معاملہ ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔